بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 544 سے لے کے 551 تک یہ تمام احادیث تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ 544 نمبر حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دھوپ حضرت عائشہ کے حجرے سے نہیں نکلی تھی۔ خواتین و حضرات، ان احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، سورج کی روشنی، دھوپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی ہوتی۔ اس سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی، وہ لوگ جو عصر کی نماز کو اس کے ایک مثل سائے پہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو ایک مثل سائے پہ پڑھا۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک کی روایت ہے، عبداللہ بن رافع حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے زاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نماز کے وقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے۔ تو اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ اور وہ احادیث جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے وہ مدینہ شریف کے آخر میں جاتے یا مدینہ شریف کے آخر میں بستیوں میں جاتے اور واپس آ جاتے اور سورج چمک رہا ہوتا، اس کے اندر ایک تو یہ مینشن نہیں ہے کہ وہ پیدل جاتے تھے، لہذا وہ تیز رفتار سواریوں پہ جاتے ہوں گے، اور یہ بعید نہیں کہ کسی تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے مدینہ شریف سے اس کے آخر میں جایا جائے، 2-3 میل کا فاصلہ طے کر کے واپس آ جائے اور سورج چمک رہا ہو، یہ کوئی بعید نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔